السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ وقال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا۔ وقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ وقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر وحلو فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه ومن أخذ بإشراف نفسه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ حضرات کی آمد اور آپ حضرات کا دور دور سے تشریف لانا اور اس محفل کی زینت بننا، یہ آپ کی ہم سب کی سعادت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سننے کے لیے اور اس پر عمل کی کوشش کے لیے ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ تو آپ کا یہ آنا اور قدم قدم جو آپ لے کر آتے ہیں، اس پر جمعے کا ثواب تو اپنی جگہ پہ
آپ کو ملتا ہی ملتا ہے، لازماً ملتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور بڑی کتاب جو ہے وہ ابو داؤد شریف ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث مشکات شریف میں ہے کہ من غسل واغتسل وبکر وابتکر ثم مشى الى الجمعہ، جس آدمی نے خود بھی غسل کیا اور بچوں کو بھی تیار کروایا اور گھر میں بھی تیاری کا حکم دیا، خود بھی جلدی کی اور گھر میں بھی سب کو کہا جلدی کرو، جمعے کی تیاری کرو، اور پھر جمعے کے لیے روانہ ہوا، فرمایا اس کو ایک ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، ایک ایک قدم کے اوپر۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے اور مشکات شریف میں ہے۔ تو ایک تو یہ چلنا، اس میں اتنا بڑا ثواب۔ پھر آسمانی علم، جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، یہ سب آسمانی باتیں ہیں۔ آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے، تیسری کوئی بات نہیں ہے، بس یہ 2 باتیں، خدا کا کلام، خدا کے رسول کا کلام، جس کو ہم آسمانی علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ حضرات ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے آسمانی باتوں کا۔ اس پر کیا ملتا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے، ایک شخص مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، صحابی نہیں ہیں، کثیر ابن قیس ان کا نام ہے، یہ بھی مشکات شریف میں ہے یہ حدیث، کتاب العلم کے اندر۔ تو کثیر ابن قیس روانہ ہوتے ہیں مدینہ سے، کہاں جا رہے ہیں؟ شام جا رہے ہیں۔ 1200 1400 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، اور شام وہاں پہنچتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق کے اندر صحابی رسول درس دیا کرتے تھے، اور صحابی رسول کا نام ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شخص کہنے لگے کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں۔ یہ میں آپ کو یہ فضیلت سنا رہا ہوں کہ آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، اور آپ حضرات تیاری کر کے کہ بھئی ہم نے پہنچنا ہے، اور یہ تھوڑی سی بات اللہ رسول کی سننی ہے، اس پر یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، اور میرا یہاں شام کے اندر کوئی تفریح، کوئی سیر، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی پکنک کے لیے میں نہیں آیا، یہاں پر اپنی آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے نہیں آیا، پیسے کمانے کے لیے شام میں نہیں آیا، صرف ایک بات کے لیے آیا ہوں۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہا وہ یہ بات ہے کہ حدیث تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کی زبان سے سننے آیا ہوں کہ آپ نے چونکہ براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ حدیث، بس میں آپ کے زبان سے یہ حدیث سنوں گا کہ آپ چونکہ براہ راست سننے والے ہیں، تو اللہ کے رسول تک میری نسبت کیا ہو جائے گی؟ مزید قریب ہو جائے گی۔ یہ میں سننے آیا۔ فرمایا اچھا، تو اس کام کے لیے صرف آئے ہو، اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا بڑی چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں، اور دنیا کے لیے لوگ اسفار کرتے ہیں، دین کے لیے تو اسفار والے تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنے کروڑوں کا مجمع ہے، اللہ کے نام پہ پھرنے والے سال سال کی جماعتیں ہمارے ملک کے اندر صرف زیادہ ہیں، اللہ کے فضل سے 2000 کے قریب لوگ، 2000 جماعتیں، 2000 قریب لوگ نہیں، 2000 جماعتیں وہ اللہ کے راستے میں 1 سال کے لیے پھر رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس وقت تقریباً 2000 کا مجمع ہمارے ملک کے اندر بیرون ممالک سے لوگ آئے ہیں تبلیغ میں 4 مہینے چلے لگانے کے لیے۔ اور ابھی 10 نومبر کو رائمنڈ کا اجتماع ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہزاروں لوگ متوقع ہیں کہ وہ آئیں گے۔ ہمارے یہاں بندوری ٹاؤن میں 5-6 بھائی پڑھتے تھے، یہ جو ویسٹ انڈیز جس کی ٹیم مشہور ہے اس کے علاقے کے، اس جگہ کا نام ہے ٹیری ناڈ، اس کا نام ہے، اور ہمارے اساتذہ گئے تھے تو 36 گھنٹے جہاز میں سفر کیا انہوں نے، 2-3 جگہ وہ اسٹے کرتے ہوئے، دبئی اور پھر پاناما اور برازیل، اور پھر ٹیری ناڈ جا کر کے وہ جہاز ان کا اترا،
ہمارے استاد مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم وہ فرمانے لگے اتنے بڑے سفر میں کہاں ہم کیا کریں گے، تو استاد جی نے قرآن ساتھ لیا اور اس فضائی سفر میں پورا قرآن ختم کیا، فضائی سفر میں پورا قرآن ختم کیا۔ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ عمرے کا حج کا سفر فرماتے تھے، فرمایا یہ 4.5 گھنٹے 4 گھنٹے کا سفر ہے، میں اس پوری فضا کو استغفار سے آباد کروں گا کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا، کل قیامت کے دن یہ پوری فضا میرے لیے استغفار کی گواہی دے گی کہ بنوری یہاں سے گزرا تھا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی، تو یہ فضائیں گواہی دیں گی تو اللہ میری بخشش کریں گے۔ تو وہاں سے یہ بچے یہاں پڑھنے آئے تھے، سب علماء بن گئے، ایک چھوٹا ان کا بچہ باقی ہے بھی جو پڑھ رہا ہے، بلکہ ایک نہیں 2 باقی ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 پڑھ کے چلے گئے، اور وہاں مدرسہ انہوں نے کھولا ہے، وہیں ٹیری ناڈ میں اسلامک اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور تبلیغی مرکز کے بھی بڑے ہیں، زید نام ہے ان کے والد صاحب کا۔ تو اس زمانے کی بات ہے، یعنی یہ اب سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہے کہ رائمنڈ اجتماع میں وہ آئے تھے، تو ویسے ہی استادوں نے پوچھا کہ آپ کا کرایہ کتنا ہے، کہا کہ 2.25 لاکھ روپے کرایہ، 15 سال پرانی بات ہے، اور 2.25 لاکھ کیوں خرچ کیا، کہا کہ اجتماع جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی سال میں ایک ہی دفعہ اجتماع ہوتا ہے، تو اس اجتماع میں شرکت کے لیے میں نے یہ کرایہ دیا، اور پھر یہاں ہمارے کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں تاکہ وہاں ہم کام کیسے کریں، تو اس کی ہدایات لینے کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں۔ تو رائمنڈ کے اجتماع میں یعنی بیرون ممالک سے ایک بہت بڑا مجمع ہزاروں کی تعداد میں آتا ہے، تو یہ کیوں آتے ہیں لوگ، یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہے اور سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے حضرت نے کہا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، کہ اچھا آپ مدینہ منورہ سے یہاں شام صرف ایک حدیث سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری اس محفل کے اندر تو کافی حدیثیں بیان ہوتی ہیں، کافی آیتیں بیان ہوتی ہیں، اچھا آپ ایک حدیث کے سننے کے لیے آئے ہیں، اور سن لو اس پر میں تمہیں اپنے پاک نبی کی پاک حدیث سناؤں، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی راستہ طے کرتا ہے، آپ میں سے بہت سارے ڈرائیو کر کے آئے ہیں، کچھ پیدل آئے ہیں، کوئی ڈرائیوروں کے ساتھ آئے ہیں، کوئی رکشے میں آتے ہیں، کوئی مختلف طریقے سے آتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے یہاں شرکا وہ کہتے جی ہم تو فلانی جگہ سے آتے ہیں، ہمارے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، وہ 20-25 روپے جو کرایہ لگتے وہ بھی نہیں ہوتا، ہم تو پیدل آتے ہیں، 3-4 کلومیٹر پیدل کا سفر کر کے آتے ہیں۔ تو یہ جو چل کے آنا ہے، جو بھی ایسا کرے گا آسمانی بات کے سننے کے لیے، اللہ کیا کریں گے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ آپ کی یہ آمد جنت کے راستے کی آسانی کا سبب، آپ کا یہ سیکھنا، اس پر کیا حدیث ہے، جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھی، ایک آیت سیکھ لی، ایک آیت قرآن پاک، آپ قاری صاحب آپ نے رکھا ہے اور آپ قاری صاحب کو آیت سناتے ہیں، روز ایک آیت سیکھتے ہیں، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے آسمانی بات سیکھی، ابھی جو ہم بات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، علم کا ایک باب وہ آپ نے سیکھا، اور اس پہ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ عمل کرے یا نہ کرے، کم سے کم حق بات وہ آپ کے کان میں پڑ تو جائے، صحیح بات صحیح سند کے ساتھ دلیل کے ساتھ آپ کے کان میں پڑ گئی تو یہ بھی آپ کو کام دے گی، چاہے عمل میں ہو یا نہ ہو۔ اس پر کیا ہے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ 1000 رکعت آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، 100 رکعت بھی نہیں سوچ سکتا، 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے، لیکن یہ نشستیں ہماری، یہ ہمیں آسمان سے بہت کچھ دلواتی ہیں، اور
ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها لیصلون علی معلم الناس الخیر. فرمایا آسمانوں کی ساری مخلوق اور اسی طرح زمینی مخلوق، چیونٹیاں بلوں کے اندر اور سمندر کی مچھلیاں، یہ سیکھنے سکھانے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. تو کتنا ضروری ہے آسمانی علم، اور کتنا اہم ہے آسمانی علم. اور اس کے لیے اگر زندگی بھی فنا ہو گئی اور وہ گزر گئی اس میں، تو وہ بھی کیا ہے، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. اس لیے ان نشستوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو ہماری آپ کی ایک موضوع ہمارا آپ کا ایک چل رہا ہے کافی عرصے سے، اس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. یہ تو علم کی بات تھی، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم آپ کی کوئی وہ کر رہے ہیں، آپ کو بڑھا رہے ہیں. یہ ہمارے رسول نے بیان کیا ہے، اور یہ ان فضائل سے آدمی کا اندر ابھر جاتا ہے. اچھا یار، یہ میرا آنا اتنا قیمتی ہے. اگلی دفعہ، آج تو میں 12:30 آیا، اگلی دفعہ 12 بجے آؤں گا. بھئی اگلی دفعہ تو میں 11 بجے پہنچوں گا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھوں گا، استغفار بھی پڑھوں گا، سورہ کہف بھی پڑھوں گا، اور یہاں تو اپنے اس مسجد کو آباد کروں گا، جلدی آنے کی کوشش کروں گا. اور ابھی تو آج میں اکیلے آیا ہوں، اگلی دفعہ میں اپنے سارے بیٹوں کو لے کے آؤں گا، اور آفس کے تمام لوگوں کو لے کے آؤں گا. اتنی بڑی فضیلت، یہ چل کے آنا اس کی فضیلت، جمعے میں آنا اس کی فضیلت، اور پھر آسمانی باتیں سننا اس کی فضیلت. یہ تو ہمیں کہاں سے کہاں تک یہ تھوڑی چیز پہنچا دے گی. اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے. یہ تو دنیا والے ہیں، اپنی اتنی سی چیز ہوگی اس کو ایسا کر کے پیش کریں گے. ہمارے پاس اتنی چیز ہے، ہم اس کو اتنا بھی پیش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار حافظ ہے، اچھا ایک کے پاس سی اے کی ڈگری، اچھا سی اے کی ڈگری آپ کے پاس، حافظ اس کی کوئی حیثیت نہیں. عالم، اچھا آپ عالم ہیں، یہ ان کے پاس تو ماسٹر کی ڈگری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ نانی اما کا کھیل تھوڑی ایسے لوگ کہتے ہیں. ہمارے فلانے نے جو ہے نا، وہ جناب وہ بہت وکالت اس نے کی ہے، وہ جیسی فارغ ہوگا جج لگے گا. اس کو کیا کرتے ہیں، ان کو بڑی حیثیت دے کے پیش کرتے ہیں. اور حفظ قرآن، حفظ حدیث، علم قرآن، علم حدیث، اس کو گھٹیا کر کے پیش کرتے ہیں. یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. ہاں، یہ تو جب وہ بلائیں گے نا، حافظ صاحب آئیے، عبداللہ ابن عبد الرحمن آئیے، آپ کے خاندان میں 10 لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، آپ چنیں، آپ کی سفارش پر ان 10 کو ہم جنت میں بھیجیں گے. دوزخ واجب ہو چکی ہے، آپ کی سفارش چلے گی آج. اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور جہاں تیری آخری آیت اور وہیں تیری جنت کا سٹاپ لگے گا. اس لیے علماء لکھتے ہیں 6500 کے لگ بھگ آیتیں ہیں، جنت کے درجے بھی اتنے ہی ہیں. اور اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی. یہ کون ہے؟ اجی حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں. حافظ صاحب کے والد صاحب حضرت شیخ لکھتے ہیں جس کے طفیلیوں کا یہ حال ہے تو خود حافظ کا کیا حال ہوگا، جس کی برکت سے اس کے ماں باپ کو اور اس کو اور اس کے جو ہے وہ اس کو اور اس کے ماں باپ کو اعزاز کے جوڑے پہنائے جائیں گے، تو اس کا خود کا کیا حال ہوگا. تو یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. حضرت شیخ یہ شعر بھی پیش کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، کہ جب ابھی تو غبار میں ہونا، جب یہ غبار ہٹے گا نا تو پھر تجھے پتہ چلے گا گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. ابھی یہ دنیا کا غبار ہے، یہ جب ہٹے گا موت کے بعد تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا تھا اور ہم کہاں ہیں اور اللہ نے کیا فرمایا. سورہ منافقون کی آخری آیت میں نے پڑھی، منافقوں کے بارے میں کافی باتیں آپ کی خدمت میں آئی. پچھلے بیان میں حقیقی عزت کس کو کہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئی. اب یہ چیزیں جتنے عیوب ہیں، عیوب کا سرچشمہ حسد، کینہ، بغض، تکبر، بڑائی،
उजुब माने अपने को अच्छा समझना, कीना अपने अंदर किसी के बारे में जो है वो बुराई रखना, कीना परवरी, उजुब अपने मैं कैसे लग रहा हूं, तकब्बुर अपने को बड़ा समझना, हसद किसी को देख करके, चीजों को देख करके जलना, दुनिया की मोहब्बत, अपनी बड़ाई, अपनी चीजों को अच्छा समझना, अपनी बुराई को बर्दाश्त न करना, अपने ऐबों पे पर्दे डालना, ये जितनी खामियां आपने सुनी मुनाफिकों की, खुदा न करे कि किसी मुसलमान में हो, लेकिन अगर इन बुराइयों के आने का कोई सबब भी तो होगा, कहाँ आखिरी आयत में उस सबब को बयान कर रहे हैं, इससे बच लो, बस अपनी हिफाजत कर लो इससे। वो क्या है, वो इस आयत का तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उस तर्जुमे के साथ जो चीजें लगी हुई हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे सही बोलने की तौफीक अता फरमाए और आपको सुनने की, फिर हम दोनों को अल्लाह अमल वाला बनाए और इखलास के साथ अमल वाला बनाए। क्या फरमाया, ए वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, सुन लो ये बात। कौन सी बात? तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जायदादें, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के दीन से तुम्हें गाफिल न कर ले। ये पैसा, ये बेटे, ये बेटियां, औलादें, ये चीजें तुम्हें अल्लाह के दीन से गाफिल न कर ले। वमन यफ़अल ज़ालिक, जो गफलत में पड़ेगा, नमाजों को छोड़ेगा, कुरान को छोड़ेगा, हाफिज कुरान था, दुनिया में लग के कुरान छूट गया, हाफिज कुरान था, दुनिया में लग गया, लिबास बदल गया, हाफिज कुरान था, दुनिया में लग गया, शक्ल सूरत बदल गई, दीनदार घराना था, इसने अपना रुख बदल दिया, नौकरी के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में ये बिल्कुल अल्लाह के दीन से गाफिल हो गया, कुरान छोड़ा इसने, अल्लाह का नाम छोड़ा, मस्जिद छोड़ी इसने और चीजों में गफलत में आगे बढ़ता चला गया, का ये घाटे में है। माल अपनी जात के एतबार से, हजरत शेख फजाइल सदकात में लिखते हैं, फजाइल सदकात के दूसरे हिस्से में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, माल अपनी जात के एतबार से बुरी चीज नहीं है, माल उसके साथ दीन की बहुत सारी चीजें वाबस्ता है। अगर पैसा नहीं होगा तो ज़कात का हुक्म किसको लगेगा? पैसे वाले ही को तो ज़कात का हुक्म लगता है। अगर पैसा नहीं होगा तो हज कैसे करेगा? हज उम्रे वाला, उसके हमारे रब फरमाते हैं मन इस्तता इलैहि सबीला, और हमारे नबी फरमाते हैं हज किस पर फर्ज है? अज़्ज़ादु वर्राहिला, जिसके पास तोशा हो और जिसके पास सवारी का बंदोबस्त हो वो आदमी हज करेगा। तो माल के साथ हज भी लगा हुआ, माल के साथ ज़कात भी लगी हुई, माल के साथ गरीबों की मदद भी लगी हुई, माल के साथ शादी भी लगी हुई। शादी होगी, माल होगा तो आदमी महर दे सकता है। अंतबतगू बिअमवालिकुम, कमी ज्यादती की बात नहीं हो रही, ये चीजें माल के साथ लगी हुई। माल उसके कमाई के तरीके बताए, इस तरह कमाया करो। माल ताजिर की सिफत बयान की, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, बिजनेस वाला, तिजारत वाला, लेकिन हो सच्चा और अमानतदार हो, इसका हशर तो नबियों के साथ होगा। ये मामूली आदमी है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। सहाबा मक्का मुकर्रमा वाले ताजिर, मदीना मुनव्वरा वाले खेती बाड़ी वाले, माल कमाना, माल का जमा करना, ये अपनी जात के एतबार से इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इसमें एक जहरीला मादा है जो अपनी तरफ खींचता है आदमी को। बकौल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के, ये सांप है। अगर कोई मंत्र जानता है सांप का, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उनके पास सांप बंद होते हैं, वो जनाब बीन बजाते हैं, सांप खोल लेते हैं, वो सांप उनका ताबेदार होता है और सांप ना आपको कुछ कहता है ना उसको कुछ कहता है, क्योंकि उसको मंत्र मालूम है सांप का।
تو جو سانپ کا منتر جانتا ہے وہ سانپ سے نفع اٹھاتا ہے، اور جو سانپ کا منتر نہیں جانتا کہا وہ سانپ اس کو بھی مار دیتا ہے اور دوسروں کو بھی مروا دیتا ہے۔ تو کہا یہ زہریلا سانپ ہے، اس کا منتر کون جانتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، ورنہ اس میں اللہ جل جلالہ نے کشش رکھی ہے اور یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور ہمارے رب نے بار بار قرآن پاک میں اس کی تنبیہ فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کتنا اچھا ہوگا روزانہ 1000 آیتیں تو پڑھا کرو نا۔ اللہ کے رسول 1000 آیتیں تو بہت ساری ہیں، 1000 آیتیں کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا جس نے سورہ الہاکم التکاثر کو ایک دفعہ پڑھ لیا اللہ اس کو 1000 آیتوں کا ثواب دیں گے۔ تو آپ بولیں کون کون آج سے پڑھے گا؟ پڑھیں گے نا سارے؟ ہاں، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 20-25 سیکنڈ کی ایک سورت ہے اور کتنا اجر ہے؟ 1000 آیتوں کا ثواب ملے گا۔ اس سورت میں ہے کیا چیز کہ اتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے؟ کہ اس سورت میں اللہ نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے اور کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے نے تم سب کو آخرت سے غافل کر لیا۔ اللہ غافل کرنا، کم تم سب کو، تکاثر کثرت نے، میرے پاس زیادہ آ جائے۔ دوسرا ترجمہ تفاخر فخر نے، میں آپ کو کیا پتا، آپ کو ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ تو یہ فخر نے تمہیں غافل کر لیا اور تم نے تو اپنی تربیت کی طرف سوچا ہی نہیں۔ ہماری یہ نشست اللہ میری بھی تربیت کرے، آپ کو بھی تربیت کرے۔ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، ان باتوں سے آدمی کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ پوری زندگی گزر گئی تمہیں تمہاری تربیت کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، پیسے تو بڑے آ گئے لیکن ابھی تک تم نے پہلی صفی نہیں سیکھی۔ پہلے پیسے تو آ گئے لیکن ابھی تک تمہاری طبیعت میں تابعداری ہی نہیں آئی۔ پیسے تو بہت آ گئے لیکن ابھی تک تم نے غیبت ہی نہیں چھوڑی، ابھی تک تم نے اپنے آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ تو کہاں پوری زندگی گزر گئی لیکن تم کیا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا رہے ہو، میری کتنی اس کی کتنی، اور دھڑا دھڑ جمع کر رہے ہو، اور صبح ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے تمہیں سر اٹھانے کی فرصت نہیں، اور پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ گردے بھی فیل ہو گئے، اس میں بھی چل رہے ہو، جگر نے کام چھوڑ دیا، تم نے اس جگر کی بھی پیوند کاری کر لی اور جگر بھی نیا لگوا لیا تم نے، اور ڈائلیسس تمہارے 20 سال سے چل رہے ہیں، اور دل کے تمہارے سارے وال بدل چکے ہیں، اور انجیوپلاسٹی بھی تمہاری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی تم آخرت کی طرف نہیں آ رہے۔ دنیا کو پورا وقت دے رہے ہو اور اللہ کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گزرتے گزرتے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر کر کے کہاں چلے گئے؟ مقبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ کلا، ہرگز یہ دنیا قابل توجہ نہیں ہے۔ سوف تعلمون، حضرت شیخ ترجمہ کر رہے ہیں، شیخ الحدیث صاحب، سوف تعلمون، قبروں میں جا کر کے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کلا، ہرگز یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہے۔ سوف تعلمون، قبروں سے نکلنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب قبر میں چلے جاؤ گے، اوفو، کہاں یہ میں نے کیا کیا، پوری زندگی لگا لی، میرے پاس تو آخری منٹ میں مسجد میں آتا تھا اور سلام پھیرتے ہی نکل جاتا تھا، میں نے تو سبحان اللہ کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ لمحات لمحات کو، یعنی مسجد کے لمحات گن کر کے چلتے تھے اور دنیا کے لمحات گن کر کے نہیں چلے۔ خدا کو وقت دیا وہ بھی لمیٹڈ دیا جی، بالکل محدود، اور دنیا کو وقت دیا وہ ان لمیٹڈ دیا جی، غیر محدود۔ خدا کے پاس ہمارے پاس، ہم گھڑی دیکھتے ہیں بار بار، گھڑی کہاں جا رہی ہے،
کلا سوف تعلمون، جب تم قبر میں جاؤ گے پتہ چلے گا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. اور کلا کا ترجمہ ہرگز یہ چیزیں قابل توجہ نہیں. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ کہا پھر ہرگز نہیں یہ قابل توجہ نہیں. اور تیسری دفعہ پھر کہا ہرگز یہ چیزیں قابل توجہ نہیں. 3 دفعہ ہمارے رب کہہ رہے ہیں. کہاں پھنس گئے؟ یہ دل دماغ کی ذرا اصلاح کرو. آ جاؤ، سارعو، ریس کس چیز میں لگاؤ؟ اپنی بخشش میں ریس لگاؤ، دنیا میں ریس مت لگاؤ. اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے آئے ہو، ساتھ کچھ نہیں لے کے آئے، اور جب جاؤ گے تو کچھ نہیں لے کے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اول مرہ. اللہ اکبر. یقینی بات ہے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، اور جیسے ہم نے دنیا میں تمہیں پیدا کیا تھا، سر بھی ننگا، بدن بھی ننگا، پیر بھی ننگے، اور ختنہ بھی نہیں ہوا. جیسے تم دنیا میں آئے تھے ایسے ہی تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے اور ننگے تڑنگے آؤ گے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ تم پروٹوکول کے ساتھ آؤ گے. اکیلے ہم تھوڑی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو پروٹوکول. وہاں کوئی پروٹوکول نہیں. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر آدمی ہمارے پاس اکیلے آئے گا. اللہ اکبر. کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ چونکہ مال کی بات چل رہی ہے، اولاد کی ابھی نہیں آئی آپ کے سامنے. مال کی بات، یہ مال تمہیں غافل نہ کر لے. حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں ہر ایک کے لیے امتحان کی کوئی نہ کوئی چیز تھی. ہم نے ان کا امتحان لیا. کسی کو طاقت دے کے اس کا امتحان لیا، کسی کو انجینئرنگ دے کے اس کا امتحان لیا، کسی کو فوج دے کے ان کا امتحان لیا. اور تیری امت کو، نبی کی امت کو ہم امتحان لیں گے پیسہ دے کر کے. پیسے سے امتحان لیں گے، پیسے کے ساتھ امتحان. پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ پیسے کے ساتھ امتحان لیں گے ہم. تو آپ کی امت کا ہم امتحان لیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. سن لو، یقین جانو. اعلموا کا ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کرتے ہیں، یقین رکھو یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ انما کا ہے. یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. تمہارا پیسہ، تمہارے اولاد تمہارے لیے امتحان ہے. کہیں غافل نہ بچ جانا. آ جاؤ ذرا، مسجد نہ چھوڑ دینا. فجر کے اندر نمازی 3 صفحے ہیں، جمعے کے اندر مسجد بھر جاتی ہے. فجر میں بھی آیا کرو، جماعت سے نمازیں مت چھوڑا کرو. جیسے جمعے میں آئے ہو نا، ویسے ہی ظہر میں آیا کرو، ویسے ہی عصر میں آیا کرو. جماعت مت چھوڑا کرو. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا حضرت سے، حضرت ایک آدمی دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفلی نمازیں پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رات بھر نمازیں، لیکن جماعت کی نماز میں نہیں آتا اور جمعے میں نہیں آتا. حضرت فتویٰ دے دیجئے اس آدمی کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمائے یہ آدمی دوزخی ہے. وہ بھائی دن بھر روزہ رکھ رہا ہے اور روزے کا کوئی اعتبار نہیں، پوری رات نفلیں پڑھی صبح تک، کہا اس کی کوئی اعتبار نہیں. جمعے کی حاضری ضروری ہے اور جماعت کی حاضری ضروری ہے. اس لیے جماعت، اور پھر فجر اور عصر کا ہمارے نبی فرماتے زیادہ خیال رکھو، اس لیے کہ فجر عصر کا جو خیال رکھے گا اس کو اللہ کا دیدار جنت میں جلدی نصیب ہوگا. یہ بخاری شریف میں ہے. تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہیں پھنس نہ جائیں. کہیں بڑے بڑے لوگوں کا امتحان ہوا اس سے. اللہ اکبر. شیخ الحدیث صاحب کی صفحہ نمبر 267 تھا غالباً، وہ میں پڑھ رہا تھا ابھی. آپ یقین جانے میں تھوڑا سا جیسے ٹیک لگایا ہوا تھا، میں تحیات کی شکل میں بیٹھ گیا. میں نے اس حدیث کو تحیات کی شکل میں پڑھا اور وہ حدیث پڑھنے کے لائق ہے. کیا فرمایا؟ ایک دن بیٹھے ہوئے سب بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھا. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. میرے سامنے جنت کے مناظر دکھائے گئے، مجھے تمہارے مرتبوں کو اللہ نے دکھایا.
میری امت میں ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے گزرتا ہے ہر دروازے والے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اس لیے کہ ہر عمل کے لیے الگ دروازہ جنت کا، جہاد کے لیے الگ دروازہ، نماز کے لیے الگ دروازہ، روزے کے لیے الگ دروازہ، زکوٰۃ کے لیے الگ دروازہ، 8 دروازے، ہر عمل میں اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے حضرت یہ تو بہت بڑا کوئی آدمی ہوگا۔ حضور کے پاس ابو بکر تھے، ابو بکر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے، جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر کو آواز دی جائے گی۔ اور پھر کہا، فرمایا کہ ایک محل دیکھا سفید موتی کا بنا ہوا، میں نے کہا کس کا؟ کہا یہ تو ایک قریشی جوان کا ہے۔ تو میں نے کہا میں بھی قریشی، میں بھی جوان، میں اندر جانے لگا تو مجھ سے کہا یہ تو عمر ابن خطاب کا ہے۔ عمر میں چلا جاتا تیرا محل دیکھ لیتا، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آئی تو پھر میں رک گیا، تیرا محل میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رونے لگے، فرمایا آپ پہ میں غیرت کرتا اللہ کے رسول؟ پھر حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے مراتب دکھائے۔ اب سننے کی بات ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف، میری امت میں تم بہت دیر سے میرے ساتھیوں میں دیر سے آئے، میں تو ڈر گیا کہ عبد الرحمن کہیں ہلاک تو نہیں ہو گیا۔ تم جب آئے تو تم پسینے پسینے تھے۔ میں نے کہا عبد الرحمن کہاں رہ گئے تھے؟ کہا حضرت مال کے حساب میں اللہ نے روکا ہوا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں دیا تھا یہ حساب پہلے دن سے لے کر آخری دن تک دے رہا تھا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ فرمایا عبد الرحمن میرے ساتھیوں میں تم جب میرے پاس آؤ گے نا تم پاؤں پر چل نہیں سکو گے، گھسٹ گھسٹ کے آؤ گے۔ اس موقع پر تو یہ فرمایا کہ 100 اونٹ رات کو آئے ہیں مصر کی تجارت سے، وہ سب اللہ کے نام پہ ہیں۔ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اس دن کا حساب آسان ہو جائے۔ ہم تو بڑھا رہے ہیں نا، ادھر بھی ٹانگ اڑا لی، دبئی میں بھی اور کراچی میں بھی اڑا لی، اور حیدرآباد میں بھی، لاہور میں بھی، اور جناب فیصل آباد میں بھی، اور جناب کہاں کہاں جس جگہ دیکھا وہاں ٹانگیں اڑا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں۔ حساب کیسے دیں گے؟ ٹانگ تو میں اڑا رہا ہوں، حساب تو مجھے دینا ہے۔ تم میری امت میں گھسٹ کر آؤ گے۔ اللہ کے رسول کیا کروں؟ فرمایا مال دے دو سارا۔ اچھا، ایک دم اٹھے، ہماری طرح تھوڑی تھے، جانے لگے۔ جب گئے دروازے تک، عبد الرحمن ادھر آؤ، جبرائیل کا پیغام سنو۔ ابھی ابھی جبرائیل آئے کہ عبد الرحمن کو یہ کہو غریبوں کو کھانا کھلائے، مہمان نوازی کریں، جو سوال کرے اس کا سوال پورا کریں، اور اپنے گھر سے صدقے کی ابتدا کرے۔ یہ چیزیں تمہارے تذکیے کے لیے کافی ہیں۔ یہ کون عبد الرحمن ہے؟ یہ وہ عبد الرحمن ہے جو ان 10 صحابہ میں ہے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ یہ ان صحابہ میں ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد 6 آدمی حضرت نے مقرر کیے شورا کے، ان میں یہ بھی موجود تھے۔ پھر ان 5 نے انہی کو بڑا بنایا، ان کے مشورے سے حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ یہ وہ آدمی ہے کہ ایک دفعہ سفر میں اللہ کے رسول کو دیر ہو گئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف امام بنائے، سب صحابہ نے ان کو امام بنایا، ان کے اقتداء میں حضور نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ عبد الرحمن، اور ایسے نہیں کہ مالدار تھے، یہ وہ تھے جب مدینہ آئے تو غریب تھے۔ سعد ابن ربیع کے ساتھ جوڑی لگی، آپ کو سنا چکا ہوں۔ سعد نے کہا میری جائیداد بہت ہے، آ جاؤ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، جو تمہیں پسند وہ تم لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، آ کے دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے عدت کے بعد شادی کر لینا۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ میں تمہیں مال چاہیے نہ تمہاری بیویاں چاہیے، مجھے تو بازار کا راستہ دکھاؤ۔ گئے، تجارت کی، شام کو تھوڑا سا گھی اور پنیر بچا کے لائے، تھوڑے دنوں میں 1 گٹلی کے برابر سونا بچایا اور شادی بھی کر لی۔ یہ سارے فضائل، پھر خرچ کا کیا عالم تھا، ایک وقت میں 30 ہزار گھرانے آزاد کیے،
40 ہزار اشرفیاں. اشرفیاں آپ کو مثال دوں، 20 اشرفیاں 7.5 تولہ سونا ہے. اشرفی سونے کا سکہ. اب 40,000 کا حساب لگاؤ. حضور کی وفات کے بعد ام سلمہ ام المومنین عبد الرحمن کے بیٹے کو کہہ رہی ہیں خدا تیرے باپ کو جنت کے چشمے سلسبیل کا پانی پلائے. تو حضور کی وفات کے بعد اگر ازواج مطہرات کا کسی صحابی نے خیال رکھا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف نے رکھا ہے. ان سب فضائل کے بعد وہ پکڑ جو پیسے کی وجہ سے ہوئی وہ آپ نے سن لی. لہٰذا ہم سب یہ نیت کریں کہیں ایسا پیسہ پھینکنا نہیں ہے، دل سے نکالنا ہے. بس یہ نیت کریں، ہم پیسوں کو آپ کے پھینکنے کا نہیں کہہ رہے، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کہیں کوئی غفلت ہے اس کو ختم کریں. ہر آدمی کا 4 بجے مصلی آباد ہو، ہر آدمی کوشش کرے ساری نمازیں مسجد میں پڑھے، ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے زندہ کرنے پر لگائے تو اس کے لیے یہ پیسہ مضر نہیں ہے. اگر گڑبڑ ہے اور جناب جہاں 100 لگ رہا ہے وہاں 1,00,000 لگا رہا ہے اور اپنی ناک اونچی کر رہا ہے تو یہ پھنسے گا اور اتنا برا پھنسے گا کہ وہاں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.